پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ پر بیٹھی، آپ نے اسی جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ جگہ جو ہے یتیم بچوں کی تھی۔ آپ نے ان سے سودا کیا اس جگہ کا، اس کی ان کو قیمت دی، اور اس جگہ پر جس طرح کی سیرت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کچھ کھجوروں کے اور غرقد کے درخت تھے، تو آپ نے وہ قبریں اکھڑوا دیں اور کھجوروں کے درختوں کو کاٹ کر مسجد کے قبلہ کی طرف لگا دیا اور ویرانہ ختم کر دیا، اور پھر مسجد کی بنیادوں کی کھدائی کی، اور دیواریں جو ہے مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائیں، اور کھجوروں سے جو ہے کھجوروں کے پتوں سے اس کی چھت کی مسجد کی چھت بنائی، اور کھجوروں کے تنوں سے اس کے شتیر بنائے، اور اس طریقے سے جو ہے مسجد کی تعمیر ہوئی، اور مسجد کے نیچے کا فرش جو ہے فرش میں کنکر اور ریت جو ہے ڈالی گئی۔ یعنی یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہ جس کی کچی دیواریں ہیں اور کھجوروں کے پتوں کی چھت ہے، اور کھجوروں کے تنوں کے اس کے شتیر یا اس کے ستون ہیں، اور نیچے کوئی کارپٹ، قالین، کوئی مخمل، کوئی یعنی کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ نیچے صرف اور صرف کنکر ہیں اور ریت ہے۔ تو یہ ہے سید الخلق کی اور نبیوں کے سردار جہانوں کے امام کی مسجد، اور اسی لیے جس قدر یہ مسجد سادہ تھی اور تقوی کی بنیاد پر قائم تھی، اسی قدر اس مسجد میں خیر و برکت تھی۔ آج مسجدیں بہت بڑی ہوتی ہیں اور بہت زیب و زینت ہوتی ہے ان کے اندر، جسے حقیقت میں منع بھی کیا گیا ہے، اور بہت عالی شان انداز سے بنائی جاتی ہیں، اور اچھی بات ہے کہ مسجدوں پر اہتمام ہو، لیکن اصل مسجدوں کی تعمیر جو ہے وہ صرف ان کی دیواریں کھڑی کرنا نہیں، اس میں سنگ مرمر لگانا نہیں، اس کے اونچے مینار بنانا نہیں، بلکہ اللہ ماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ ولم یخش الا اللہ۔ اصل مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آج ہمارے عالم اسلام کی بے شمار وہ مسجدیں ہیں کہ جو اس ایمان سے خالی ہیں، کہ جس کی بنیاد ہی شرک پر پڑتی ہے، ان مسجدوں کی بنیاد ہی شرک پر رکھی جاتی ہے، اور پھر ان مسجدوں سے آگے چل کر جو اغراض و مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں وہ بھی شرک و بدعات کو سیکھنے سکھانے کے، شرک و بدعات کی تعلیم کے، اور مسجدوں میں اللہ کے قرآن اور سنت کے خلاف لوگوں کو اٹھانے بھڑکانے کے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد، ہمیں ضرورت ہے آج مسجد کے مقصد کو پہچاننے کی کہ مسجد کا مقصد کیا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ تو اللہ نے ساتھ ہی توحید کا بیان کیا کہ ان مسجدوں کی بنیاد بھی اسی اللہ کی توحید کے مقصد سے ہونی چاہیے، اسی کی خاطر ہونی چاہیے۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مسجد کہ جو دیکھنے کو بہت سادہ تھی، لیکن اس کے مقاصد اور اس کے عمل اور اس کے کردار بہت بڑے تھے، اور خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ برابر طور پر شریک ہیں، اینٹیں اٹھانے میں، پتھر اٹھانے میں۔ آپ بھی شعر پڑھ رہے ہیں صحابہ کے، اور صحابہ مہاجرین انصار بھی آپ کے ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں۔ تو چنانچہ اس انداز سے آپ نے مسجد بنائی، اور مسجد کی تعمیر کرنے کے ساتھ ہی آپ نے مسجد کے ساتھ ہی 2 حجرے بنائے، چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں تھیں،
سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باقاعدہ طور پر آپ کے نکاح میں تھی، یعنی کہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ کا عقد ہو چکا تھا، تو آپ کا سب سے پہلا کام مدینہ میں آنے کے بعد یہ مسجد نبوی کی تعمیر تھا، جس سے ہم کو سب کیا ملتا ہے کہ مسلمانوں کی جہاں بھی آبادی ہو، کوئی بھی محلہ ہو، کوئی بھی ٹاؤن ہو، کوئی بھی کسی طرح کی ان کی آبادی قائم ہوتی ہو، تو اپنے گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنانے کے وہاں پر اہتمام کیا جائے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ولے اور بہت بڑے بنگلے بن جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات پورے پورے محلوں کے اندر، پورے پورے ٹاؤنوں کے اندر کوئی ایک بھی مسجد کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور بڑے عرصے کے بعد جا کر کہیں پھر مسجد بنانے کی سوچتے ہیں، اور یہ اگر کسی بات کی دلیل ہے تو دین سے لاپرواہی کی اور نماز کا اہتمام نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ شخص کہ جس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر رہ کر گھر میں تو جو رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں نے 5 نمازیں پڑھنا ہے، کیا 5 نمازیں گھر میں پڑھے گا؟ اس لیے ضرورت ہے ہمیں مسجدوں کا اہتمام کرنے کی، مسجدوں کو بنانے کا، اور ان مسجدوں کو اللہ کے توحید پر قائم کرنے کا۔ اور مسجد کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے ایک اہم جو کام کیا، چونکہ جماعت مدینہ میں آ کر باقاعدہ شروع ہوتی ہے، کیونکہ مکہ میں اگرچہ جماعت کا ممکن ہے کوئی سلسلہ ہو لیکن گھروں کے اندر تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک باقاعدہ سلطنت دی، ایک باقاعدہ جگہ دی، جس کا آگے ہم چل کر ذکر کرتے ہیں۔ تو مسجد میں باقاعدہ جمع ہوتے ہیں مسلمان اور نماز پڑھتے ہیں سبھی مل کر ایک جماعت کے ساتھ، لیکن ابھی تک چونکہ آذان نہیں تھی اور نہ ہی آذان کے بارے میں کوئی حکم نازل کیا گیا تھا، تو چنانچہ لوگ آتے اور جمع ہو جاتے، جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ان کو جماعت کروا دیتے، اور اس میں کبھی تاخیر بھی ہو جاتی، لوگ لیٹ ہو جاتے، کبھی لوگ جلدی جمع ہو جاتے۔ خیر، اب ضرورت تھی کوئی ایسی چیز کرنے کی کہ جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چلے، کہ کس طرح پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، مختلف مشورے سامنے آتے ہیں، اور لوگ جو اپنے آس پاس چیزیں دیکھتے تھے اسی طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے، یہودیوں کے ہاں ایک باجا بجایا جاتا ہے، مجوسیوں کے ہاں کہیں اونچی جگہ پر آگ جلائی جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی عبادت کا وقت ہو چکا۔ تو آپ یہ باتیں ساری سنتے رہے، لیکن چونکہ یہ سارے وہ اعمال تھے جو کفر کے ہیں، اور اسلام کفر سے بالا تر دین ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی ملت کو قیاس نہ کر، یعنی غیر قوموں پر، اس لیے کہ اور ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ضرورت ہے آج کے مسلمان کو ان باتوں کو سمجھنے کی کہ آپ نے ان ساری باتوں کو قبول کیوں نہ کیا، یہ سارے مشورے جو لوگوں نے دیے تھے آپ نے کیوں ان پر توجہ نہ دی، کیونکہ یہ کفر کے کام ہیں، کوئی یہودیوں کا ہے، کوئی عیسائیوں کا ہے، کوئی مجوسیوں کا ہے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسا کام کرے کہ جو کسی کافر کا کام ہو، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم صرف ایک آواز لگا دیں الصلاۃ جامعہ، کہ نماز کے لیے جمع ہو جائے، یا نماز کے لیے اکٹھے ہونے والے ہیں، تو آپ نے اس لفظ کو پسند کیا۔ تو چنانچہ مجلس برخاست ہوتی ہے، اور اللہ کا کرنا کیا ہے کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ایک صحابی ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب لمبا ہے، ہم مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں، کہ جس میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی باجا بیچ رہا ہے، باجا لے کے جا رہا، تو اس سے پوچھا کہ باجا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تاکہ اذان کے وقت یہ باجا بجائے۔ تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں جو اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو اس خواب میں جو آدمی ان کو ملا، اس نے ان کو اذان کے سارے کلمات بتائے
کہ تم اس طرح سے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ آخر تک اذان کے یہ سارے کلمات ان کو سکھائے۔ تو عبداللہ ابن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے خواب سناتے ہیں کہ میں اس طرح کو خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ انہا لرؤیا الحق، کہ واقعی یہ سچا خواب ہے۔ تو جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں اذان کا طریقہ، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتا دو، ان کو سکھا دو، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بہتر اچھی ہے، یعنی آواز زیادہ جہوری ہے، اونچی آواز ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان کہتے ہیں، ادھر سے بلال اذان کہہ رہے ہیں اور ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سن کر گھر سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا خواب جو میں نے ابھی اذان سنی ہے، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، اسی طرح کا خواب مجھے بھی دکھایا گیا ہے۔ تو اس سے اذان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اس کا معنی کہ کہنے والا کہے گا کہ اذان خواب سے ثابت ہوتی ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوابوں سے بھی دین ثابت ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ خوابوں سے دین ثابت ہوتا ہے جب اس خواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جاتی ہے، کہ جس خواب پر نبوت کی مہر آ جائے، ہاں وہ خواب نہیں بلکہ وہ شریعت بن جاتا ہے، وہ دین بن جاتا ہے۔ لیکن جو خواب کسی کا اپنا دیکھا ہوا ہے اور جس خواب کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کی وحی کے ساتھ نہیں ہے، اس خواب کی اس دین کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو ہمیں صاف صاف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کا کوئی حکم، اس میں کس طرح کی کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی بھی چیز خوابوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ کا دین وحی کے ذریعے آیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کا خواب ہو یا کسی صحابی کا وہ خواب ہو جس کی آپ نے تصدیق کر دی، وہ بھی اسی وحی کا حصہ ہے۔ لیکن آپ کے بعد کسی کو آنے والے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم ممکن ہے دنیا کے بعد معاملات میں اس خواب سے کچھ نہ کچھ اخذ کیا جا سکتا ہو، لیکن دین کے احکام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کے دجال، کوئی جھوٹے دھوکے باز، لوگوں کے مال ہتھیانے والے، کوئی نہ کوئی ڈرامے گھڑ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کا مہمان بن رہا ہوں، تو آپ کے کھانے کا، ناشتے کا، آپ کے کھانے کا، رہنے کا، آپ کی رہائش کا انتظام کرنا ہے، اور پھر آپ کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی چاہیے۔ یہ ملاؤں کے ڈرامے جو آپ سے مخفی نہیں ہیں، تو یہ سارے شیطانی خواب ہیں، اور ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ خواب ہے بھی نہیں، اس طرح کے شیطانوں نے خود ہی گھڑا ہوا ہے اپنے بزنس چلانے کے لیے۔ تو خیر، بات کر رہے تھے، ہمیں اس حقیقت کو معلوم ہونا چاہیے کہ خوابوں سے دین کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، دین کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک نبی کریم علیہ السلام زندہ موجود تھے، اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کا خواب آتا ہے اور آپ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ واقعی یہ خواب صحیح ہے، تو پھر اس کو واقعی اس کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کے جو مدینہ پہنچنے کے بعد بڑے اہم کام تھے، اس میں انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کروانا، بھائی چارہ قائم کروانا۔ انصار وہ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجرین وہ کہ جو مدینہ کے باہر، اور زیادہ تر یہ لوگ مکہ سے آنے والے تھے، کہ جو اپنے گھر بار، اپنے شہر، اپنے علاقوں، اپنے وطن کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کی توحید پر قائم ہونے کے لیے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے مدینہ میں آ رہے تھے۔ اب یہ چونکہ
عام طور پر یہ مہاجرین ہجرت کرنے والے خالی ہاتھ ہوتے، مدینہ جاتے ہوئے، مدینہ پہنچتے ہوئے ان کے پاس کچھ نہ ہوتا، کیونکہ اسلام کے دشمن ان کو اپنے ساتھ کچھ بھی اٹھانے کی اجازت نہ دیتے۔ تو یہ خالی ہاتھ مدینہ پہنچتے، نہ ان کے پاس کوئی مال پونجی ہے، نہ کوئی گھریلو ضروریات کا سامان ہے، اور نہ کوئی گھر بار ہے۔ اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا مدینہ کے انصار کو، کہ جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے اور بڑے شوق اور محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور ان کو اپنے گھروں میں نہ کہ صرف ٹھہرایا بلکہ اپنے اور ان کے درمیان گھروں کو تقسیم کر لیا۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی ایمان لا چکے اور پہلے سے ہی ان کے گھر موجود تھے، وہ کیا ہیں؟ یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کر محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اللہ نے ان کو تھوڑا جو زیادہ دیا ہے ان کے دلوں میں اس چیز کی کوئی محبت نہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں، یعنی دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اگرچہ خود جو ہے تنگی فقر و فاقہ میں بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں انصار مدینہ کے، اور اس لیے ان کو انصار کا نام دیا گیا کہ مددگار۔ اور یہ ہے حقیقی معنوں میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ اور تعلق، کہ مکہ سے اور آس پاس سے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آنے والے مدینہ میں، مدینہ کے رہنے والوں کے نہ کوئی رشتہ دار ہیں، نہ کوئی ان کے خاندانی تعلقات ہیں، نہ ان کے کوئی تجارتی آپس کے معاملات ہیں، اور بلکہ اکثر و بیشتر آپس کی اس سے پہلے کوئی پہچان بھی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، لیکن صرف ایک ایمان کا رشتہ، ایک اسلام کا وہ رشتہ تھا کہ جس رشتے کی بنیاد پر ایسا عظیم تعلق قائم ہوا کہ جو تعلق ان بھائیوں کے درمیان بھی نہیں ہوتا جو ایک ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلے سے ہی انصار کے لوگوں نے ان مہاجرین کے لیے دروازے اپنے کھولے ہوئے تھے۔ مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا، بھائی چارے کا یہ رشتہ قائم کروایا۔ تو چنانچہ ہر مہاجر کو، باہر سے آنے والے کو ایک انصاری کے ساتھ منسلک کر دیا، آپس میں ان کا تعلق قائم کروا دیا، بھائی چارہ قائم کروا دیا۔ اور اس بھائی چارے کی بنیاد پر کیا تھا؟ ایک دوسرے کے مددگار ہونا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، دنیا کے معاملات میں ضروریات کے اندر ایک دوسرے کی ضروریات مہیا کرنا، اور حتیٰ کہ اس موقع پر اسلام کے شروع میں اگر کوئی ان میں سے فوت ہو جاتا تو پیچھے رہنے والا اس کا وارث بنتا، اگرچہ اس کا رشتہ دار نہ ہوتا، لیکن اسی مواخات کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ حکم ختم کر دیا اور مرنے والے کے وارث صرف وہی قرار دیے جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، جس قدر زیادہ وہ عزیز ہیں، جس کا زیادہ قریب ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد کہ یہ رشتہ اتنا مضبوط قائم ہوا کہ حتیٰ کہ مرتے ہوئے بھی، فوت ہونے کے بعد ایک دوسرے کے وراثت بھی پانا شروع کر دی انہوں نے۔ اور پھر ہمیں مثالیں ملتی ہیں اس بھائی چارے کی، اس مواخات کی، کہ کیا عظیم مواخات تھی، کیا تاریخ میں یہ عظیم مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ انہیں میں ایک مثال جو عام طور پر ذکر کی جاتی ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجرین میں سے ہیں، مکہ چھوڑ کر آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع کے ساتھ ان کا مواخات کرواتے، ان کا بھائی چارہ کرواتے ہیں۔ تو سعد بن ربیع عبد الرحمن کو فرماتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، اس کو میں آدھا آدھا کرتا ہوں، آدھا آپ لے لو، آدھا میں رکھتا ہوں، اور یہ میرا کاروبار کھیت ہے،
اس کو بھی ہم آپس میں آدھا آدھا کر لیتے ہیں، یعنی کہ تم اکیلے ہو، ہم پوری فیملی ہیں، پورا خاندان ہے، ہم زیادہ رکھتے ہیں تم کو کم دیتے ہیں، نہیں، آدھا آدھا۔ اور بلکہ کیا فرماتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو تم دیکھ لو، جو بھی تم کو پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو عدت ختم ہونے پر تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ مواخات کا انداز، یہ اس کی عظیم مثالیں کہ جو انسانی تاریخ میں شاید ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ لیکن یہ انصار بھی، یہ مہاجرین بھی، کیا خودداری تھی ان کے اندر۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو عطا کیا ہے، اللہ اس میں تم کو برکت دے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بازار کہاں ہے، مدینہ کا بازار کہاں ہوتا ہے۔ تو بازار میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، حالانکہ کچھ ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن کچھ چیز لی، کوئی بیچی، اسی سے ان کو منافع ملتا رہتا ہے۔ تو شام کو جب گھر لوٹتے ہیں سعد بن ربیع کے گھر، تو نہ کہ صرف اپنے ہی بلکہ ان کے گھر کے کھانے کا بھی ساتھ انتظام کر کے آتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے ایک مسلمان کی خودداری، ایک مسلمان کا اس کا عزم و ہمت، یعنی کہ دوسروں پر وہ ان کے سر پر بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے گھر کھول دیا ہے تو اب ان سے کھاؤ پیو، بلکہ یہ ہے ایک مسلمان کا انداز۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ مواخات کا عظیم رشتہ بھی آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کروایا مدینہ پہنچنے کے بعد۔ اسی طرح آپ نے جو چوتھا بڑا کام کیا مدینہ پہنچ کر، وہ اسلامی ریاست کا قائم کرنا، اور اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے اس کے لیے بنیادی جو اہم چیزیں تھیں ان کی بنیادیں رکھنا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان ابھی تک مکہ میں اپنے اپنے گھروں میں بند تھے، عبادت کے لیے ان کے لیے جمع ہونا، اور بلکہ عبادت سے آگے مزید بڑھ کر کو دین کے قائم کرنے کے لیے اور اسلام کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ لیکن مدینہ اگرچہ چھوٹی سی بستی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم کو دیا کہ جہاں پر وہ رہ کر باقاعدہ طور پر ایک اسلامی حکومت کا نظام اس کو قائم کر سکیں۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مدینہ میں پہنچ کر مدینہ کے رہنے والوں کے درمیان معاہدات کیے، جن معاہدات کو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ معاہدات آپ کے مختلف طرح کے تھے، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی مختلف تھے۔ اگرچہ ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی، اسلام میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کچھ لوگ تھے جو شرک پر باقی تھے، جس طرح کہ عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے لوگ کہ جو ابھی تک شرک کفر پر تھے۔ تو مدینہ کے اندر مشرکین بھی تھے، اور اسی طرح مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ اگرچہ یہ مشرکین بھی اسلام کے دشمن ہیں، یہ یہودی بھی اسلام کے دشمن ہیں، مدینہ کے آس پاس، مدینہ کے باہر کی آبادیوں میں بدو دیہاتی رہنے والے کہ جو ابھی تک اپنے کفر شرک پر تھے وہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، لیکن آپ نے ضروری سمجھا کہ فی الحال وقتی طور پر ان لوگوں کی دشمنیوں کو پیچھے کیا جائے اور ان کے ساتھ معاہدات کر کے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے، تاکہ جو سب سے بڑا دشمن قریش ہیں مکہ والے، ان کے لیے فارغ ہوا جائے۔ اور یہ عین وہ حکمت عملی ہے کہ جو کسی مسلمان لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، کہ چاہے جائے کہ سبھی کے ساتھ ٹکر لینے کے بجائے اور سبھی کے ساتھ سر پھوڑنے کے بجائے آدمی دیکھے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن سے وقتی طور پر کوئی صلح معاہدہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی دشمنی سے بچا جا سکتا ہے، ان کی مخالفتوں سے بچا جا سکتا ہے، اور کون وہ لوگ ہیں
کہ جو اس وقت ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں اور جن کے خلاف لڑنا یا میدان میں آنا ضروری ہے۔ تو چنانچہ آپ نے اسی حکمت عملی کے پیش نظر مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدات کیے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہودی کون ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، اور کس طریقے سے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ان کے معاملات ملے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک مشرکوں کی بات ہے، وہ تو تھے ہی مشرک، ان میں اور مکہ والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ نے ضروری سمجھا کہ ان لوگوں کو فی الحال وقتی طور پر اپنے ساتھ ملایا جائے، تاکہ کم از کم ان کی دشمنی مخالفت سے جو ہے وہ بچا جائے۔ تو چنانچہ یہاں پر آپ نے، ہم دیکھتے ہیں اس کتاب میں مختلف طرح کے معاہدات لکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے معاہدات مشرکین مسلمانوں کے درمیان بھی تھے اور مزید یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان بھی تھے۔ ان میں سب سے اہم جو بنیادی چیزیں تھیں وہ یہی تھیں کہ یعنی کہ سبھی یہاں پر مدینہ میں رہنے والے، چاہے کوئی کسی بھی دین پر ہوں اور کسی بھی مذہب پر ہوں، وہ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو سبھی اس کا مقابلہ کریں گے، اگر کوئی دنگا فساد مچاتا ہے تو سبھی اٹھ کر اس کے دنگے فساد کو ختم کریں گے، اور باہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں، یعنی مشرکین ہیں یا دشمن ہیں باہر کے مدینہ کے باہر، ان کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کرے گا، اپنے طور پر ان سے اپنے تعلقات نہیں جوڑے گا، اور اگر کوئی باہر کا دشمن آتا ہے تو تب بھی اس کے خلاف سبھی مل کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے دیت کا، اس کا خون بہا ادا کرنے میں سبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ یعنی اس طرح کی ایک شکے تھی جو کہ اس معاہدے کے اندر آتی ہیں۔ تو چنانچہ آپ کے ان معاہدات کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان معاہدات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر یہودی جن کی فطرت ہی سازشیں اور شرارتیں تھیں، ان کو بھی آپ نے دبا لیا، ان کے شر سے بھی، شرارتوں سے بھی وقتی طور پر محفوظ ہوئے، اور مدینہ کے اندر بھی جو مشرکین تھے ابھی تک جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان کے شر سے بھی آپ وقتی طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور بلکہ صرف مدینہ کے اندر ہی نہیں بلکہ مدینہ کے آس پاس کے جو دیہاتی علاقے تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح کے معاہدات کیے کہ جس وجہ سے جو ہے آپ ان کی طرف سے بھی پیدا شدہ جو خطرات سے ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین وہ اعمال، وہ کام جو آپ نے مدینہ پہنچ کر کیے، اور ان چیزوں سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو آپ کی پرورش کسی بادشاہ کے دربار میں ہوئی ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ان کو پیدا ہوتے ساتھ ہی فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جن کو آگے چل کر بنی اسرائیل کی قیادت کرنا ہے، ان کو وہیں سے ان کی تربیت ہو فرعون کے گھر سے کہ لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کو، اگرچہ آپ کی زندگی میں کچھ سابقہ معاملات تو ایسے نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا فہم و تدبر عطا کیا تھا، اور اس انداز سے آپ کی رہنمائی کی تھی کہ جس سے کیا ہے کہ آپ نے، یعنی کہ ان چیزوں سے ہم کو پتہ چل رہا ہے آپ کے ان معاہدات سے اور لوگوں کے ساتھ آپ کے ان معاملات سے اور کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ آپ کے یہ تعلقات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا فہم و فراست عطا کی تھی، کہ جس سے فہم و فراست کی وجہ سے آپ مختلف طرح کے وہ لوگ جو نہ کہ مختلف دینوں پر ہیں، مختلف مذاہب پر ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن بھی ہیں، اور تو اور یہی مدینہ کے انصار، مدینہ کے رہنے والے جو اسلام بھی قبول کر چکے تھے، یہ بھی وہ لوگ تھے کہ جن کی تاریخ آپس کی جنگوں سے اور آپس کی خون ریزیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حکمت عملی عطا کی، ایسا تدبر عطا کیا کہ آپ نے ان سبھی کو
ایک بنا دیا، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ تو یہ تھے وہ اہم ترین اعمال جو آپ مدینہ پہنچ کر کرتے ہیں۔ آج اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ ایک سوال ہے عبد الرحمن بن عوف کے واقعے کے مطابق، اگر آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو کیا ایک بھائی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور دوسرے بھائی کو بھی کیوں پسند تھی؟ یا پھر اسلام میں تو یہ آتا ہے کہ میاں بیوی سے پوچھا جاتا ہے مرد کے بارے میں کہ کیا اسے شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، تو کوئی کیسے واقعہ کہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بیوی سے بات کیے بغیر کہا کہ میں طلاق دے دوں گا، اور پھر دوسری صحابی سے وہ جو پسند کریں گے؟ جی ہاں، یہ سوال آیا ہے، ہم نے واقعہ جو ذکر کیا ہے عبد الرحمن بن عوف کا اور سعد بن الربیع کا، کہ سعد بن الربیع جو انصاری تھے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو جو پیشکش کی اپنے گھر کی بھی، اپنے مال کی بھی، اور حتیٰ کہ اپنی بیویوں کی بھی، تو آج کے وقت میں بھی کیا یہ چیز پیش آ سکتی ہے، اور کیسے انہوں نے پیشکش کر دی بیویوں سے پوچھے بغیر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم واقعے کو کچھ حد تک ہمارے سامنے ہے، اس کی تفصیلات کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے ضروری یقینی طور پر اگر عبد الرحمن بن عوف اس چیز پر موافقت کا اظہار کرتے کہ واقعی ہاں مجھے شادی کی ضرورت ہے اور مجھے عورت کی ضرورت ہے، تو عبد الرحمن تو سعد بن ربیع ممکن نہیں تھا کہ زبردستی ہی بغیر رضامندی کے کسی بیوی کو طلاق دیتے، لازماً اس سے مشورہ لینا یہ چیزیں ہوتی، لیکن چونکہ ان باتوں کی، ان چیزوں کی نوبت پیش آئی ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خودداری کہ انہوں نے ان کو دعا دی اس بات کی، ان کے اس پیشکش پر، اور یہ بتایا کہ ہمیں بتاؤ کہ آپ کا بازار کہاں پر ہے، جہاں تک کمانے کا تعلق ہے وہ میں کماتا ہوں، اور واقعی اللہ نے ان کو ایسا اس خودداری کا صلہ دیا کہ چند دن کے بعد ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر چکے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر کچھ زردی کے نشان ہیں، اور زعفران اس طرح کی چیزوں کی زردی لگاتے تھے اس وقت میں، یعنی کہ شادی وغیرہ کی جو نشانی ہوتی تھی، تو آپ فرماتے کہ یہ کیا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شادی کر لی، تو فرماتے کہ ہاں میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ نوبت یہاں پر پیش آتی نہیں کہ وہ سعد بن ربیع سے مطالبہ کرتے کہ ہاں واقعی آپ نے جو کہا ہے تو میں آپ کے مطالبے کے مطابق یعنی کہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بیوی کے ساتھ میری شادی کر دو، لیکن اس چیز کیونکہ نوبت نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ ظاہری بات ہے کہ لازماً رضامندی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ منافقین کی ہمیں حدیثوں میں کئی اقسام نظر آتی ہیں، کسی میں 3 کسی میں 4، اگر کسی بندے میں منافق کی ایک بھی قسم ہوئی کیا اس کو منافق کہلایا جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں منافقین کی کئی خصلتیں احادیث میں ملتی ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک حدیث میں کہ منافقین کے خصال میں سے کیا ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو بددیانتی کرتا ہے، اور ایک حدیث میں چوتھی صفت بھی واذا خاصم فجر، کہ جب اس کا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہاں پر فسق و فجور یعنی کہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو یہ منافق کی جو نشانیاں ہیں یا خصلتیں ہیں، یعنی منافقت کی خصلتیں ہیں، اسے آپ مانتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی ایک خصلت ہوگی اس کے اندر منافقت کی ایک حصہ ہے، اور جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں وہ کانا منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ لیکن ہم نے بعض جگہوں پر ذکر کیا اس بات کا کہ اصل منافقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عملی منافقت ہے اور ایک عقیدے کی منافقت ہے۔ ہاں یہ خصلتیں جو ہیں عموماً اگرچہ عقیدے کے منافق کے اندر اور زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ عملی منافقت ہے کہ جس کا نتیجہ ضروری نہیں کہ ایسا کرنے والا واقعی ہی دل سے کافر ہو، ہاں ویسے اس کے دل میں ایمان تو ہے، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے جھوٹ بولنا اس کو آسان لگتا ہے، وعدے کی خلافی کرنا اس کو مشکل نہیں لگتی، بددیانتی بھی اس کے ہاں ایک عام سی چیز ہوتی ہے،
یعنی اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی نافرمانیاں کرنا، اس طرح کے گناہ کرنا اس کے لیے آسان چیزیں ہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ دین سے خارج ہے. تو یہ یعنی کہ منافقت ہے، لیکن عملی منافقت ہے کہ جس کا یعنی کہ جو عملی ایک نشانی ہے ظاہر، لیکن جو سب سے خطرناک، اس سے خطرناک جو ہے وہ جو عقیدے کا منافق ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے لوگ تھے کہ جو دلی طور پر دین کے اسلام کے دشمن تھے اور صرف اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا. اور اگرچہ یہ ساری خصلتیں جو آپ نے بیان کی ہیں ان لوگوں کے اندر اور بھی بڑھ چڑھ کر تھیں. آخری سوال ہے کہ اگر کوئی نیک بزرگ ہو اور اس کے پاس کوئی شرک والے کی کوئی تقریبات کچھ بھی نہ ہو رہی ہو، کیا ہم ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں؟ اور کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں کچھ ایسا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلے نبیوں کی قبروں پہ گئے ہیں؟ جی ہم سوال یہ آیا ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے بزرگ تو اس کی قبر پر جانا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہو کہ آپ نبیوں کی قبروں پر گئے ہوں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ نے کسی نبی کی قبر پر گئے ہوں. آپ کوئی ایسا واقعہ کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں آتا. تو باقی جہاں تک عام لوگوں کا، عام مسلمانوں کا کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر جانا، تو ہم کہیں گے کہ اس طرح ہمیں عام قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے. الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ تم کو یہ آخرت یاد دلاتی ہیں. اسی طرح ہم کسی بھی اللہ کے نیک بندے بزرگ کی قبر پر جا سکتے ہیں، لیکن اس قبر پر جس کو دیکھ کر آخرت یاد آئے. ہاں، کیونکہ قبر کو دیکھنے کا مقصد، قبروں پر جانے کا مقصد جو ہے وہ آخرت کو یاد کرنا ہے. اور آخرت کس قبر کو دیکھ کر یاد آئے گی؟ کہ جو ویرانے میں ہو، ویرانہ ہو، قبر مٹی کی ڈھیری ہو، جیسے واقعی پتہ چلتا ہو اس کو دیکھ کر کہ یہ یہاں پر دنیا داری کوئی نہیں ہے، دنیا کی کوئی رنگینیاں، کوئی دنیا کی جو بھی بدکاریاں، فسق و فجور وہاں پر کچھ نہیں ہے، اور واقعی ہی ایک دنیا سے الگ دوسرا عالم نظر آتا ہو. ہاں، یہ ہے جو آخرت یاد دلانے والی قبر ہے. باقی جہاں تک یہ ہمارے ہاں مزار، درگاہیں، دربار، کہ جہاں پر وہ فسق و فجور کے کام ہوتے ہیں کہ جو کسی ممکن بعض کا سینموں تھیٹروں کے اندر بھی نہ ہوتے ہوں، اور وہاں پر دنیا داری کے وہ انداز ہوتے ہیں کہ جو بازاروں کے اندر بھی شاید نظر آتے ہوں. مرد عورتوں کے مخلوط محفلیں اور بےہودگی بدکاری کے وہ وہاں پر واقعات پیش آتے ہوں جو کہبہ خانوں کے اندر آتے ہیں. تو یہ وہ قبریں ہیں کہ جہاں پر جانے سے شیطان یاد آتے ہیں، جہاں پر جا کر جو ہے وہ دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، وہاں پر آخرت نظر نہیں آتی. ورنہ ہم کہیں گے کہ آخرت کو یاد کرنے کے حوالے سے کوئی بھی قبر کیوں نہ ہو، چاہے نیک آدمی ہو یا بد ہو، ہاں بشرطے کہ مسلمان ہو، تو ان کی قبر پر جانا چاہیے، زیارت کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. لیکن یعنی کہ جس کا مقصد جو ہے آخرت کو یاد کرنا ہو، تو جب آخرت کو یاد کرنے کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو، کوئی ایسی درگاہ، ایسی چیز کہ جہاں پر ہر طرف بدماشی ہی بدماشی ہو، شرک و بدعات کو بھرمار ہو، تو ایسی جگہوں پر جانا سنت نہیں ہے. بارک اللہ فیک.